ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد جان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آئیے مزید آگے جانتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کے خالق ہے، ذوات ہو خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم وسائط ہیں، یعنی یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسے ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زائد کے ذمہ برائی لکھی، یہ مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ زائد کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زائد برائی کرنے والا تھا، اگر زائد بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے اپنے علم ازلی سے جانا۔ یہ علم ازلی وہ ہے جو اللہ پاک کے پاس اپنا ذاتی ہے، اپنا ذاتی علم ہے، نہ اس نے کسی سے حاصل کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے۔ اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور یہ لکھ دیا کہ انسان کیا کیا کرنے والا تھا۔ مثال طور پہ زائد نے برائی کرنی تھی تو اس اللہ پاک نے اپنے علم ازلی سے جانا اور لکھ دیا کہ زائد برائی کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، وہی زائد کرنے والا تھا، ایسا نہیں۔ اب عقیدہ نمبر 24، قضا 3 قسم کی ہے۔ قضا کہتے ہیں تقدیر کو۔ مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق کے محاذ کے صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق کے شبہ بمبرم کے صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ اب اس کی تفصیل جانتے ہیں مزید، اور یہ یاد رکھیے گا اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ وصلۃ و تسلیم کی رحمت محضہ تھے کہ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل اس کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث پاک میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، حضور سید محبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ آج امتی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، غور کریں، کیا حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ خیر، یہ تو شان بہت رافع ہیں جن پر رفعت و عزت و وجاہت ختم ہے، صلوات اللہ تعالی وسلام علیہم
مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط مراغم ربہ، ایک اچھے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین اور انس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑھو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ اور وہ جو قضائے ظاہر قضائے معلق ہیں اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو وہ متوسط یعنی درمیانی حالت میں ہیں جیسے صحوف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت ارشاد فرمایا بے شک دعا قضائے مبرم، اسی کی نسبت حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت صفحہ نمبر 15، 16، 17 کا مطالعہ فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گے۔ ما شما میں اور آپ کس گنتی میں، اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو نوع اختیار یعنی ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان و اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا، مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے متعلق تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما اصابک من حسنہ، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے ہیں،
اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں۔ اسی لیے تمام نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔